السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے نماز عید میں خواتین کی شرکت۔ واضح رہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عید نماز کے لیے گھر سے نکلیں۔ میرے سامنے صحیح مسلم موجود ہے جس کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نوجوان لڑکیوں کو، پردہ نشین خواتین کو عیدین کے لیے یعنی عید الاضحیٰ کے لیے اور عید الفطر کے لیے لے جایا کریں، اور آپ نے حیض والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد ان کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ الفاظ کا تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن یہ حدیث ان تمام مشہور کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام عورتوں کو عید نماز میں شرکت کرنی ہے، چاہے نوجوان ہوں یا بوڑھی خواتین، چاہے شادی شدہ ہوں یا بیوہ، تمام خواتین کو عید نماز کے اندر شرکت کرنی ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم دیا کہ وہ خواتین جو حیض کی حالت میں ہیں وہ بھی عیدگاہ کی طرف نکلیں، اگرچہ وہ نماز عید ادا نہیں کریں گی اور نماز کی جگہ سے الگ رہیں گی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں کے اندر اور نیک کاموں کے اندر وہ شامل رہیں گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اگر کسی خاتون کے پاس چادر نہیں تو اس کی دوسری بہن کو چاہیے کہ اپنی چادر اسے عاریتاً دے دے یا دونوں ایک چادر اوڑھ لیں۔ یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو بھی پیچھے رہنے کا یعنی کہ آپ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ جن کے پاس چادر نہیں تھی تو دوسری بہن اسے چادر اپنی دے دے یا ایک چادر کے اندر دونوں عیدگاہ کے اندر آئیں۔ آپ نے یہاں تک حکم دیا کہ حیض والی عورت بھی عیدگاہ کی طرف نکلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کس قدر عید نماز کی اہمیت ہے خواتین کے لیے۔ لیکن پاکستان اور ہندوستان کے اندر جہاں اکثریت حنفی حضرات کی ہے، وہ منع کرتے ہیں کہ خواتین عید نماز کے اندر شریک نہ ہوں، اور اس سلسلے میں ان کے پاس جو روایت موجود ہے، جو دلیل موجود ہے، وہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں نے جو نئے نئے کام نکال لیے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ یہ حدیث پیش کر کے حنفی حضرات خواتین کو عیدگاہ کے اندر نماز کے لیے جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن اس روایت کے کئی جوابات ہیں۔ سب سے پہلا جواب کہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث نہیں بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اپنی رائے ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث کسی کی رائے اور قیاس کی وجہ سے رد نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا نقطہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان حالات کو نہیں دیکھا اور نہ آپ نے منع فرمایا۔ اور تیسرا نقطہ، اگر اللہ کے رسول نے یہ حالات نہیں دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو علام الغیوب ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل کر کے حکم دیا کہ آپ خواتین کو نماز عید سے روک دیں؟ کیا کوئی ثبوت ہے؟ اور چوتھا جواب، عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں عورتیں
بازار جا سکتی ہیں، ہاسپٹل جا سکتی ہیں، تفریح کے لیے جا سکتی ہیں، تبلیغی پروگرام کے اندر جا سکتی ہیں، دروس کے اندر شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عید نماز کے اندر شامل نہیں ہو سکتی۔ عجیب بات ہے۔ اور ان کی یہ دلیل کہ عید نماز پر جانے سے اختلاط اور بے پردگی کا امکان ہے، اس وجہ سے عورتیں عید نماز کے لیے باہر نہ نکلیں۔ تو ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ اختلاط کا اور بے پردگی کا ایک بہت بڑا خطرہ عمرہ اور حج کے موقع پر ہے، جہاں لاکھوں افراد جمع ہوتے ہیں۔ بے پردگی کا امکان بھی ہے اور مردوں سے اختلاط کا بہت ہی زیادہ امکان ہے کہ آج تک کسی مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ عورتیں عمرہ نہ کریں اور عورتیں حج نہ کریں، کیونکہ وہاں بے پردگی کا امکان ہے، مردوں سے اختلاط کا خطرہ ہے۔ کیا یہ چیزیں صرف نماز عید کے لیے انہیں یاد آتی ہیں؟ صرف نماز عید کے لیے؟ اور ایک اہم نقطہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کے بعد، اس رائے کے بعد، کیا خواتین نے نماز کے لیے باہر جانا ترک کر دیا تھا؟ کیا خواتین اس کے بعد نماز عید کے لیے باہر نہیں نکلتی تھیں؟ بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد بھی یہ فتویٰ دیتی تھیں کہ خواتین عید نماز کے لیے باہر نکلیں۔ وہ فرماتے ہیں فتح الباری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 471 کہ وقد افتت بہی ام عطیۃ رضی اللہ عنہا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمدت کما فی ھذا الحدیث ولم یثبت عن احد من الصحابۃ مخالفتها فی ذلک۔ وہ کہتی ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی یہ فتویٰ دیتی تھیں کہ خواتین عید نماز کے لیے باہر نکلیں۔ اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی ان کی مخالفت ثابت نہیں کہ کسی ایک صحابی نے ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی ہو۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرتے رہے، اور خواتین ہمیشہ عید نماز کے لیے باہر نکلتی رہیں اور شرکت کرتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے جید عالم دین شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 7 اور 8، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الشرح الممتع جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 204، اور سعودی عرب کی جو مستقل کمیٹی ہے برائے فتاویٰ لجنۃ الدائمہ، ان کے فتاویٰ کے جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 286 اور 87، ان سب علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورتوں کا عید نماز کے لیے باہر نکلنا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ سنت رسول ہے، اس لیے انہیں عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب وہ نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں، خوشبو نہ لگائیں، اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ عید نماز کے لیے نکلیں اور اس کے اندر شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اندھی تکلیف سے بچائے جو ہمیں پیارے پیغمبر کی احادیث پر عمل کرنے سے روک دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔